وہ جا کے گھر پر کر لینا. نکاح میں کئی خرابیاں ہوتی ہیں. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جو دعوت نامے ہوتے ہیں کافی فضول خرچی اس میں کی جاتی ہے. قیمتی 25 روپئے یہ تو معمولی ہوا. اب تو جو زیادہ باحیثیت لوگ ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی دعوت نامے چھپواتے ہیں. اور اس کا مصرف کیا ہے؟ اٹھا کے کہیں پھینک دیا جاتا ہے. اس پہ نام لکھا ہوا ہے, اس میں عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے, اللہ کا بھی نام ہے, محمد بھی ہے, احمد بھی, اور پیروں تلے روندا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دعوت ناموں میں بچیوں کا بھی نام چھاپا جاتا ہے. یہ غلط ہے. بہت کچھ محتاط لوگ ہوتے ہیں جو اتنا لکھ دیتے ہیں کہ فلاں کا نکاح میری بچی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اس کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں بچی ہے. پر عورت پردے کی چیز ہے, جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے پردہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر جو نکاح کی مجلس ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدف. ارشاد صاحب آ جائیے اندر. آپ فرمایا کہ اعلان نکاح الگ اعلان کرو اور مسجد میں کرو. اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدف. اعلان کے ساتھ نکاح کرو, یعنی نکاح چھپا کر نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاں کے ساتھ نکاح ہوا ہے. کم سے کم اتنا معلوم ہو کہ فلاں کی بچی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے, یہ شادی شدہ ہے. اور مسجد میں کرو. مسجد میں نکاح کرنے میں بہت سے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جو برکت ہے, جگہ کی برکت, وقت کی برکت. مسجد اللہ کا گھر ہے. عموماً کسی نماز سے فارغ ہونے کے بعد نکاح ہوتا ہے. سارے حاضرین باوضو بیٹھے ہوئے ہیں, ایک عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں. اور عبادت میں عموماً نماز کے آخر میں توبہ و استغفار بھی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. استغفار کر کے, دعا کر کے نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہیں, باوضو ہیں. شکل صورت وضع قطع لباس وغیرہ بھی شرعی ہے کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے آئے. پھر آج کل جو خرافات ہوتی ہیں, ویڈیو بن رہا ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں سے حفاظت رہے گی مسجد کے اندر. تو نکاح کے لیے مسجد کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کو علماء کو زور دینا چاہیے. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری خرافات کے لیے شادی گھر سجایا جائے, وہاں شامیانے لگے ہوئے ہیں, ڈی جی بج رہا ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, صرف نکاح پڑھانے کے لیے دولہا کو لے کر مسجد میں آ گئے, کسی مولوی صاحب سے کہا نکاح پڑھا دو. یہ مقصد نہیں ہے. نکاح کا اصل عمل مسجد ہی میں ہونا چاہیے. گھر سے آئے, نکاح پڑھائے, اپنے گھر جائے. اور یہ نکاح تو شریعت نے اتنا آسان کر دیا تھا کہ 2 رکعت نماز سے بھی زیادہ آسان ہے. اب اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, حدیث کی کتابوں میں 2 واقعے ملتے ہیں. ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, بڑے خوشحال صحابی ہیں, ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ میں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کپڑے کے اوپر کچھ پیلا پیلا سا دھبا لگا ہوا ہے. پوچھا مہیم کیا ہے یہ؟ کہنے لگا میں نے نکاح کیا ہے. پوچھا ماذا سختہ, مہر میں کیا دیا ہے؟ کا نواتب من ذهب, 5 درہم کے برابر سونا دیا ہے. تو میں اولم ولو بشرط, ولیمہ کرنا, چاہے ایک بکری کیوں نہ ذبح کرنی پڑے. خوشحال آدمی تھے. یہ نہیں کہا کہ نکاح تم نے کیسے کر لیا, میں مدینے میں موجود تھا, کس سے نکاح پڑھوایا, کارڈ تو نہیں لائے, دعوت نامہ تو نہیں دیا تم نے. نہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام ہے کہ میں نکاح تو حضور سے پڑھواؤں گا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت سے نکاح کس سے پڑھوا لیا. مدینہ ہی میں ہے. اور عبد الرحمن ابن عوف معمولی آدمی نہیں ہے, عشرہ مبشرہ میں سے, اہم لوگوں میں سے ہے. ایسے ہی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, ان کے والد عبداللہ ابن عمرو ابن حرام
غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. یہ بھائی بہنوں میں اکیلے بھائی تھے اور روایات کے اعتبار سے یا تو 9 بہنیں تھیں ان کی، یا 7 تھیں یا 6 تھیں. اتنی بہنوں کی ذمہ داری ان کے اوپر، اور مقروض تھے. ان کے والد کے انتقال کے بعد کافی بڑی مقدار میں قرضہ تھا، یہودیوں کا قرضہ تھا. انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ ذرا یہودیوں سے سفارش کر دیجئے کچھ قرضہ ہلکا کر دیں، کچھ معاف کر دیں. لیکن وہ تیار نہیں ہوئے یہودی. تو حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، تھوڑے سے کھجور سے سارا قرضہ ادا ہو گیا. آپ ان کے خاطر یہودیوں کے پاس سفارش کرنے کے لیے گئے، اتنا تعلق ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر راستے میں ان کا اونٹ چل نہیں رہا تھا، بہت سست رفتاری سے چل رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمچی لگائی اس کو. اب وہ اتنا تیز ہو گیا کہ حضور سے بھی کی اونٹنے سے بھی آگے بڑھنے لگا. اور جب رفتار اچھی ہوگی تو آپ نے فرمایا جابر اس کو میرے ہاتھ بیچ دو. بہرحال آپ نے اس کو خرید لیا. فرمایا چلو ٹھیک ہے، اسی پر سوار ہو کر تم مدینہ چلنا، وہاں آنے کے بعد تم کو پیسہ ملے گا. سفر سے واپسی پر مسجد نبوی میں حضور تشریف لائے. آپ کی عادت تھی کہ سفر سے آتے تھے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، تھوڑی دیر بیٹھتے، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے، پھر گھر میں تشریف لے جاتے. حضور پہلے پہنچ گئے. جابر بن عبداللہ بعد میں پہنچے. کہتے میں اونٹ لے کر سیدھا مسجد نبوی کے پاس پہنچا اور میں نے اونٹنی بیٹھا دی اور مسجد کے اندر داخل ہوا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسہ بھی دے دیں، اونٹ بھی واپس کر دیں. اور یہی ہوا. اندر کے آدمی فرمایا نماز پڑھ لی؟ کہنے کا 2 رکعت نماز پڑھ لو. بٹھا لیا. حضرت بلال سے کہا کہ ان کی اونٹ کی قیمت تول کے دے دو. درہم و دینار تول کے دیے جاتے تھے، اور کچھ زیادہ دینا، جھکتا ہوا دینا. 1 درہم زیادہ دیا، 40 درہم قیمت تھی، 1 درہم بڑھا کر دیا. یہ اٹھے جانے لگے. فرمایا جابر ادھر آؤ، یہ اونٹ بھی لے جاؤ. کہ مجھے یہی خطرہ تھا. میں یہ بتلا رہا ہوں کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتنا تعلق تھا ان سے. اسی غزوہ تبوک میں جب واپسی میں مدینے کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اگر بستی کے قریب پہنچتے تھے شام کو تو بستی میں نہیں آتے تھے، باہر پڑاؤ ڈالتے تھے. صبح ہونے کے بعد تب گھر آتے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ذرا جلدی جانا چاہتا ہوں. تو کیوں کہ میں نے نکاح کیا ہے، میں نے نکاح کیا ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ کا حضور کا تعلق دیکھیے، حضور کو خبر نہیں ہے، یہ کہہ رہا میں نے نکاح کیا. فرمایا کس سے نکاح کیا؟ کنواری لڑکی سے یا کسی بیوہ سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت بیوہ سے کیا ہے. کہ وہ کیوں؟ تم تو نوجوان آدمی ہو، کسی نوعمر لڑکی سے نکاح کرتے. کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ والد صاحب شہید ہو گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ انہی کے ہم عمر کوئی لڑکی نہ لا کر کوئی سن رسیدہ تجربے کار عورت کو میں بیوی کی حیثیت سے گھر لاؤں جو ان سب کی دیکھ ریکھ کر سکے. یہ ان کی قربانی تھی. یہاں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نکاح کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تک نہیں ہے. اس قدر سادگی. تو یہ نکاح من سنتی تو کاغذ پر چھاپ دیتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. لیکن نکاح کا طریقہ کیا ہے یہ حضور سے نہیں پوچھتے. سنت حضور کی ہے اور طریقہ برادری کا ہے، بہنوئی کا ہے، داماد کا ہے، خاندان کا ہے، بستی کا ہے. جو وہاں کا رواج وہ ہوگا. آپ سب حضرات کو سنا رہا ہوں، یہاں سے پڑھ کر جائیں گے اپنے اپنے گھر. سب سے پہلا کام تو یہ جس کا نکاح ہو گیا تو نمٹ لیا، جس کا نہیں ہوا کم سے کم اپنے نکاح مت اڑ جاؤ کہ ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے، ہمارا نکاح ہے، ہم کوئی خرافات نہیں ہونے دیں گے. فوٹو کھینچا جاتا ہے، داماد گھر کے اندر جاتا ہے. اچھا عجیب بات یہ ہے، میں نے نقل کیا تھا علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ سنت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ ایک طرح، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر جگہ الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں.
یہی حال رسم و رواج کا بھی ہے. رسم و رواج بھی ہر جگہ الگ الگ ہوتی ہے. بہت سی جگہ نکاح کے بعد دولہا کو اندر بلا لیتے ہیں. اب خاندان بھر کی عورتیں وہاں پر اکٹھا ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی تو ہوگی اس کی ساس، تو یہ وہ محرم ہو گئی. باقی سالیاں ہیں، دلہن کی پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، ممانی ہیں، گھر کی عورتیں ہیں، بھابیاں ہیں. اب وہاں مذاق ہو رہا ہے. کم سے کم بے پردگی تو ہو رہی ہے. یہ کوئی مولوی کے لیے تو ہرگز جائز نہیں ہے، جائز تو کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن جو شریعت کا تاج سر پر رکھ کر گیا ہے سختی سے انکار کر دینا چاہیے. میں کوئی غلط کام نہیں ہونے دوں گا. نکاح میں مہر بہت اہم چیز ہے. مہر فاطمی پر نکاح اگر ہو تو بڑی برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں جو نکاح کیا ہے 450 یا 480 یا 500 درہم، 12 اوقیہ یا 12.5 اوقیہ، 500 درہم کا ہو جاتا ہے. جو نصاب ہے چاندی کا اس کا 2.5 گنا. چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، اس کا پورا 2.5 گنا 500 درہم ہوا. چاندی کے نصاب کا وزن موجودہ در میں کتنا ہے؟ 600 12.5 گرام. اس کا 2.5 گنا کر لو تو 1 کلو 500 21.25 گرام، یعنی 1.5 کلو اور 21.25 گرام. یہ چاندی، اتنی چاندی اس زمانے میں چونکہ درہم کا سکہ چلتا تھا یہ معمولی تھا. آج کے زمانے میں چاندی مہنگی ہو گئی تو ذرا زیادہ ہو گیا. لیکن جب نکاح پر اتنا خرچ کیا جاتا ہے پھر مہر کا نقد ہونا بھی ضروری نہیں ہے. مہر کی ایک حیثیت ہے بہت، یعنی اسی مہر کے عوض میں ایک عورت آپ کے لیے حلال ہوئی ہے تو اتنی معمولی نہیں ہونی چاہیے کہ 1 کلو چاول کا دام جو ہے وہ عورت کے مہر کا برابر ہو جائے. بعض جگہوں پر اتنا کم مہر رکھا جاتا ہے کہ شبہ ہوتا ہے کہ اقل مہر بھی اس میں آیا کہ نہیں آیا. فقہی کتابوں میں پڑھا ہے آپ نے، کم سے کم 10 درہم سے کم کا مہر جو ہے یہ مہر ہی نہیں ہے. اتنا بھی نہیں ہو پاتا. 500 روپیہ مہر ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ 500 روپیہ تو ہم بچوں کو تہواری میں دیا جائے تو نہیں لیں گے کہ 500 روپیہ ایک پر تہواری دے رہے ہیں آپ. کسی معمولی سے معمولی ملازم کی 500 اجرت نہیں ہوتی. مہر قاعدے کا ہونا چاہیے. ولیمہ مسنون ہے لیکن ولیمہ کے لیے بہت لمبی چوڑی دعوت ہو، بڑا اعلیٰ درجے کا کھانا، یہ ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ایسے بھی ہوا ہے. آپ نے دسترخوان بچھا دیا چمڑے کا، فرمایا بھائی جس کے پاس جو ہو لے آؤ. کوئی کھجور لے آیا، کوئی پنیر لے آیا، کوئی گھی لے آیا، کوئی ستو لے آیا، سب کو اسی پر ڈال کے مل دیا اس کو. فرمایا حلوہ تیار ہے، اس ولیمہ کھاؤ. سب سے بڑا ولیمہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں کیا ہے، گوشت اور روٹی. اور اس میں باقاعدہ دعوت نہیں کی گئی تھی. ادھر گھر میں کھانا بنوا دیا، حضرت انس سے فرمایا جاؤ فلاں 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 کو بلا لاؤ اور جو ملے اس کو بلا لاؤ. یہ کہتے ہیں میں جب لوٹ کر آیا تو گھر بھرا ہوا تھا. یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ تھا. یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ولیمہ قرار دیا، ورنہ ایک گلاس دودھ پہ بھی چھوارا نکاح ولیمہ ہوا ہے اور چند چھوارے پر ولیمہ ہوا ہے. تو ولیمہ کے لیے نام والی دعوتیں، یہ سب مجموعے کے طور سے دیکھا جائے تو جو نکاح انتہائی آسان تھا اس کو ہم لوگوں نے اپنے رسم و رواج کی بنا پر انتہائی مشکل کر دیا. تاریخیں طے ہوتی ہیں 2 سال پہلے سے، فلاں سن میں فلاں تاریخ کو نکاح ہوگا. بڑوں کے یہاں دیکھا ہے، آپ بیتی پڑھیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی. عصر کے بعد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی ہوئی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. مولانا انعام الحسن صاحب اور مولانا یوسف صاحب یہ دونوں مدارس میں پڑھ رہے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا زکریا ان لوٹوں کا نکاح کر دو تو پڑھا دیجیے. وہی مجلس کے اندر حضرت شیخ زکریا کی 2 بچیوں کا نکاح، ایک کا مولانا یوسف صاحب کے ساتھ، ایک کا مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ ہو گیا. گھر میں خبر نہیں ہے، بچیوں کو بھی خبر نہیں ہے. پھر حضرت شیخ زکریا نے گھر میں کہلا دیا کہ بھائی بچیوں کا نکاح کر دیا ہم نے، ایک کچے گھر میں اوپر رات گزارے گی اور ایک فلاں جگہ پر کی تیاری کرا دینا. بیوی ناراض ہوئی، کہہ رہے پہلے سے خبر دیتے میں 1-2 جوڑا کپڑا تو تیار کرا دیتی،
تو شیخ نے فرمایا میں نہیں جانتا تھا کہ میری بچیاں ننگی پھر رہی ہیں. یہ ہے نکاح. اسی طریقے سے نکاح ہوا ہے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی کا میاں مولانا منصور انصاری کے ساتھ. اسی طریقے سے نکاح ہوا ہے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے. عصر کے بعد مجلس ہو رہی ہے, بھائی فلاں کا نکاح ہو جانا چاہیے. ایک دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ عمر گزارنے کی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہم کو ماشاءاللہ مدنی منزل میں نظر آتی ہے. اکثر بچے پڑھتے رہتے ہیں, دورہ ہونے سے پہلے ان کا نکاح ہو گیا ہے. حسین ہے مولانا محمود صاحب کو 2 بچوں کا باپ ہے, اور جو بچے ابھی گزشتہ سال دورے میں تھے مولانا ارشد صاحب کے 2 پوتے, نکاح ہو گیا تھا. محمد کا لڑکا ہے جمیل, اس کا نکاح ہو گیا. 16, 17, 18 سال کی وہ نکاح کر دو. لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی ہے, یا علی لا تؤخر 3 چیزوں میں لیٹ مت کرو. کیا کیا ہے وہ؟ الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفوا. نماز کا وقت آ جائے تو لیٹ مت کرو. لڑکی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے فوراً نکاح کر دو. جنازہ تیار ہو کر آ جائے دیر مت کرو. یہاں کہتے ہیں جنازہ پڑھا دیجیے, صف لگ گئی, کھڑے ہو گئے, ہاں بھائی اجازت ہے, ابھی لوگ آ رہے ہیں, اور ادھر خرامہ دروازے کی طرف سے کوئی چلا جا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے تو مجمع کی تکثیر کے لیے جمعہ کا بھی انتظار مت کرو. جتنی دیر میں تدفین ہو سکتی ہے قبر کھدواؤ, دفن کر دو. اگر ممکن ہو تو فرض نماز کے بعد سنت ادا کرنے سے پہلے جنازہ پڑھو, سنت بعد میں ادا کرنا. جلدی کرنی چاہیے, جتنی جلدی ہو سکے تو تدفین کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں یہ فلاں صاحب آنے والے ہیں, دلی سے چل چکے ہیں, بمبئی سے روانہ ہو گئے, ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. مسائل